ہمارے مولانا صاحب بس لگے ہوتے ہیں، فضائل بیان کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ نہیں بتا رہے جو حلیہ بگاڑ دی ہے، جو ستیہ ناش کر دی ہے دین کا، عالم اسلام کا۔ تو آپ قرآن کو ذرا پڑھیں، خود سمجھ کے پڑھیں، کاش اللہ ہمیں توفیق دے دے، مگر توفیق ابھی تک ملتی نظر نہیں آ رہی۔ ڈرامے روزانہ 3 گھنٹے بھی دیکھ لیں گے، فلمیں جو بھی نہیں ریلیز ہوں گے سب سے پہلے پہلی صف میں جا کے بیٹھے ہوں گے، اور ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ 5 گھنٹے گزار دیں گے، مگر نہیں ٹائم ہے تو قرآن کی ایک آیت پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آپ قرآن کو کھول کے پڑھنا شروع ہو جائے، آپ کو نظر آ جائے گا دین ہے کیا۔ دین آپ سے پریکٹیکلی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بدلو۔ دین یہ کبھی تقاضا نہیں کرتا کہ صرف نماز پڑھو، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ بس جا کے بیٹھ جاؤ۔ دین نے جب بھی بات کی وہ یہ کہی کہ اپنی پوری زندگی میں دین کو لے کے آؤ، وگرنہ تو یہ کوئی آسان کام تھا، بڑا آسان سا کام تھا، بس نماز 5 ٹائم پڑھیں اور باہر کے معاملات ویسے کے ویسے ہی رکھیں، تو بڑا آسان سا کام ہے نا۔ بس اللہ کو بھی راضی کیا، 2 نفل ذرا زیادہ پڑھ لیے، اللہ نے پیسہ زیادہ دے دیے، ہر جمعرات کو 1 دیگ بھی دے دی، غریب بھی خوش، اللہ بھی خوش۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حرام کا پیسہ کما کے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے پلید کپڑے کو پیشاب سے صاف کرنا۔ حرام کمائی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی، چاہے آپ پورے لاہور کو کھانے کھلاتے رہیں۔ یہ کہاں سے تصور آ گیا ہمارے ہاں؟ لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے بھی کیے جا رہے ہیں، چند دسترخوان لگا کے ٹی ویوں پہ مشہوری چلا رہے ہیں کہ جناب فلاں آدمی تو بڑے نیک ہیں، بڑے اسکار بنائے ہوئے ہیں۔ تو سامعین مکرم، جو اللہ نے ہمیں حکم دیے ہیں قیامت تک کے لیے وہ حکم بدل نہیں سکتے۔ ہماری مسلک، ہمارے ذاتی مفاد، ہماری مجبوریاں، ہمارے سٹیٹس، بچے بڑے مہنگے سکول میں ہیں جی کہاں سے پیسے پورے کریں، یہ ساری مجبوریاں مل کے بھی اللہ رسول کی بات کو بدل نہیں سکتی۔ اللہ کا جو حکم ہے اس کو ویسے سمجھ کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ ہاں جہاں پہ کہیں پہ غلطی رہ جائے، کمی کوتاہی رہ جائے، اس اللہ ارحم الراحمین سے آپ ضرور معافی مانگیں، اللہ معاف کر دے گا۔ مگر ساری زندگی اسی چکر میں گزار دینا کہ کوئی بات نہیں جی اللہ تو ہے ہی بڑا غفور الرحیم۔ اور میں اکثر یہ آپ کو سبق یاد کراتا ہوں، قرآن حضور پہ نازل ہوا، حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ نے قرآن کو سب سے زیادہ سمجھا، صحابہ کے بعد تابعین کا نمبر آتا ہے، مگر جس نے جتنا قرآن کو سمجھا اس کے دل میں رب کا ڈر اتنا ہی زیادہ ہو گیا۔ اور کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا جی ہر غلط کام کر لو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ بالکل اللہ غفور الرحیم ہے، مگر یہ بات ہم نے کہاں سے لے لی کہ عمل کوئی ایک کام کا نہ کرو اور اللہ ہے نا جی بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو یہ بات اللہ کے رسول کو سمجھ نہیں آئی تھی، ابو بکر کو سمجھ نہیں آئی تھی، جو کہا کرتے تھے کہ کاش ابو بکر ایک پرندہ ہوتا، ایک چڑیا ہوتی، کاش میں ایک کانس کا ایک تنکا ہوتا، میں اللہ کے سامنے جا کے جواب دہ نہ ہونا پڑتا۔ اور ابو بکر وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے پہلا نمبر بیان کیا تھا 10 مبشرہ میں سے، ابو بکر فی الجنہ۔ اور عمر فاروق شہادت کا وقت ہے، کہا کرتے تھے آسمان سے لے کے زمین تک سونا چاندی بھی ہو، میں اللہ کو کہوں اللہ یہ سارا سونا چاندی لے لو، اور عمر کو پورے میں اللہ اگر چھوڑ دے، یہ عمر کی سعادت مندی ہے۔ اور یہ وہ عمر ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ اور آج ہم معاملات کو اتنا لائٹ لے لیتے ہیں، بس جی مرنے کی دیر ہے، جنت کی حوریں ویلکم کرنے کے لیے کھڑی ہیں، جنت کی پہلی صف کا ٹکٹ میری جیب میں ہے۔ یہ باتیں ہم نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ قرآن میں تو اللہ نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو جنت میں چلے جاؤ گے؟ اور تمہارے اوپر تو ابھی آزمائشیں ہی نہیں آئیں جیسی پہلی آزمائشیں آئی تھیں، تم کیسے سمجھ کے بیٹھے ہو جنت میں چلے جاؤ گے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنتوں کا مستحق بنا دے۔ اور 100 جنتیں ہیں، حدیث میں آتا ہے 100 جنتیں ہیں، ایک اور دوسری جنت کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان زمین کا ہے، مگر اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے عملوں کی وجہ سے اگر ہمیں جنت میں تھوڑی سی بھی جگہ نہ ملے، یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔
मगर मिलेगी अमलों से। इकबाल को कहना पड़ा ना, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है।